کہ پروفٹ محمد کی جو چچیری بہن تھی اس کا نام ہند تھا، اور وہ ایسا بتا رہے تھے کہ اس سمے ہندوستان جو ملک تھا، اس ملک سے وہاں کے لوگوں کو بہت پریم تھا، اور بہت بار پروفٹ محمد نے اس ملک کے بارے میں سنا تھا، تو ہندوستان کے نام سے وہ جو ہند ان کی چچیری بہن تھی اس کا نام رکھا گیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا، لیکن مجھ کو اس کا ریفرنس نہیں ملا، انہوں نے یہ بتایا کہ پروفٹ محمد نے ایک بار کبھی کہا تھا کہ وہ کیسا ملک ہوگا جس ملک سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہمارے عرب کنٹری میں آتی ہیں۔ دوستوں، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ مذہب وہی ہے انسان جہاں سلامت، یہ تو شہادت نہیں ہے، یہ گمراہی کی علامت، معصوموں کا قتل ہے انسانیت پہ لعنت، خوف کھا خدا سے ایک دن آئے گی قیامت۔ دوستوں، یہ جو سنت ہے وہ ہمارے سامنے آنی چاہیے، یہ جو ادھارن ہے، یہ جو مثال ہے وہ ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ اور 2008 میں، فروری 2008 میں دیوبند نے ایک فتویٰ جاری کیا، ایک اعلان کیا، اس میں 4000 علماء پورے ہندوستان کے جمع ہوئے تھے، اور انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ آتنکواد جو ہے، دہشت واد جو ہے، یہ غیر اسلامی ہے۔ اسلام کبھی بھی انجسٹ وائلنس کو سپورٹ نہیں کرتا، اسلام میں کبھی بھی غلط ہنسا کو سپورٹ نہیں کیا گیا ہے، اور فروری 2008 میں انہوں نے فتویٰ جاری کر کے اس دہشت واد کو، ٹیرورزم کو اینٹی اسلامک بتایا۔ دوستوں، میں قرآن کی 2-3 آیت آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہوں گا۔ سورہ البقرہ آیت 190، اس میں ایسا فرمایا گیا ہے کہ اگر تم پہ جنگ اگر لادی جائے تو لڑائی کرو، اگر تم پہ جنگ لادی جائے، تم پہ اگر جدھ لادی جائے تو لڑائی کرو، کیونکہ خدا کو زیادتی پسند نہیں ہے، لڑائی کرو گے پھر بھی زیادتی مت کرنا۔ اور حضرت محمد کی سنت میں بات دیکھی جاتی ہے کہ ان کے دشمن بھی جو مارے جاتے تھے، ان کے شو کا بھی اور ان کے لاش کا بھی انہوں نے بڑے ہی حرمیت کے ساتھ، بڑے آدر کے ساتھ اس کا دفن کیا۔ کبھی بھی انہوں نے کسی لاش کو بے عزت نہیں انہیں دیا، کبھی بھی اس کی بے حرمتی نہیں کی، کبھی اس کو تباہ نہیں کیا۔ یہ ہماری قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ جد اسی سے کرو جو تم پہ جد لادتا ہے، مجبور کرتا ہے تم کو لڑنے کے لیے، لیکن پھر بھی جاتی مت کرنا، کیونکہ خدا کو جاتی پسند نہیں ہے۔ سورہ المائدہ آیت 32، ایک نردوش انسان کا قتل پوری مانوتا کی قتل کے برابر ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اگر ایک نردوش آدمی ہے، انوسنٹ آدمی ہے، اگر اس آدمی کا کوئی قتل کر دیتا ہے تو اس کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے لائق ہے۔ اس لیے کبھی بھی اسلام کسی بھی نردوش اور کسی بھی بے گناہ انسان کے قتل کی کبھی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ہمارے قرآن کی بات کہی گئی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 33، کسی بھی انسان کی زندگی خدا کی دی ہوئی ہے، اس لیے بنا کسی کارن، بنا کسی وجہ کسی انسان کو تکلیف دینا، کسی انسان کو مارنا گناہ ہے، اور خدا اس کے لیے سزا دیتا ہے۔ ایسے بہت ساری آیتیں ہیں جن آیتوں میں ہم کو اس سامنے باتیں دکھتی ہیں کہ اسلام نے ہمارے سامنے کیا پیغام رکھا، اسلام نے ہمارے سامنے کیا سندیش رکھا، لیکن کچھ ایسی پرستھتیاں ہوئی جس کے چلتے غلط میسج گیا۔ ایک بڑی فیمس کتاب ہے، اس کتاب کا آپ نے نام سنا ہوگا، لائف آف محمد، BS ہیکل نے کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے ایسا لکھا ہے کہ بعد میں کافی ایسے ٹرائبز تھے، ایسے جن جاتیاں تھیں جنہوں نے اسلام کو سویکار کر لیا، اور اسلام کو سویکار تو کر لیا لیکن اسلام کے پیغام کو سمجھا نہیں، اور انہوں نے کافی جگہ بہت ساری اتپات مچائے، جس میں تتار اور منگولز ایسے ٹرائبز تھیں جو اسلام کو سویکار کیا لیکن اسلام کو نہیں سمجھتے ہوئے انہوں نے اتنے اتیاچار کیے جس کے چلتے بہت زیادہ اسلام بدنام ہوا کہ اسلام کو ماننے والے ایسا کرتے ہیں۔ اس کا BS ہیکل نے اپنی کتاب میں بڑا ہی اچھا ایکسپلیشن دیا ہے۔ تو اگر کوئی انسان اسلام یا کسی مذہب کا نام لے کر غلط کام کرتا ہے تو غلطی اس انسان کی ہے، اس مذہب کی نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی ویکتی کسی مذہب کے نام پہ اگر کہیں کوئی گڑبڑ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو یہ اس کی